نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، آج جمعۃ المبارک ہے. اس سے پہلے جو 4 جمعہ گزر گیا یا 5، اس میں بھی عنوان یہی تھا. موت ایک قیامت ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. من ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو اس کا واعظ بھی بڑا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان دنیا کی غفلت سے باہر نہ آئے. دنیا کی بنیاد شاید غفلت پر ہی ہے. جلدی سے دنیا والے حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن وہ جو بندگان بیدار ہیں، بندگان حق آگاہ ہیں، وہ تو اپنے ہر سجدے میں، اپنے ہر رکوع میں، اپنے ہر قیام میں، اپنے ہر قعود میں موت کو سامنے دیکھتے ہیں. پتہ نہیں کب آ جائے موت. جیسے قیامت اچانک آئے گی، اس کا وقت نہیں بتایا. قدرت وقاد عن اخفیہا، قریب ہے میں قیامت کے علم کو چھپاؤں. تو قیامت کا علم بھی چھپا لیا گیا، اسی طرح سے موت کا علم بھی چھپایا گیا. یہ اور بات ہے، اللہ والے آگاہ ہیں. اب جیسے چشمہ آب حیات بھی چھپایا گیا ہے، لیکن حضرت خضر پہنچ ہی گئے وہاں، تو کوئی تو پہنچ جاتا ہے. تو یہ موت کا واز بہت بڑا ہے. خلق الحیات والموت، اللہ نے موت و حیات، خلق الموت والحیات، موت پہلے ذکر کیا. خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ستودہ صفات جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. حالانکہ موت بعد میں ہے، زندگی پہلے ہے، لیکن یہاں موت کو پہلے ذکر کیا گیا تاکہ ہر زندہ رہنے والا سمجھے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کے لیے تیار ہے پہلے سے. اچھی بات ہے. دنیا والوں نے موت کو اور حیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایک طبقہ ہے کہ یہ موت ہے کیا اور یہ حیات کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اسے شعری جامہ پہنایا ہے، اشعار میں کہا. وہ اس طرح کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے، یعنی اجزاء کا پریشان ہونا. یہاں اس نے موت و حیات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اپنے شعر میں. یہ پوری تعریف نہیں ہے نہ زندگی کی نہ موت کی ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش تو کیا. اتنی بات تو سمجھ میں اس کے آئی کہ زندگی اتصال میں ہے، مل کے رہنے میں، اور موت انفصال میں ہے، جدا رہنے میں. اتنی بات تو سمجھ میں آئی. جب چاروں عنصر مل کے کام کر رہے تھے تو زندگی تھی، الگ الگ ہو گئے تو موت ہو. اور کچھ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی اور تھوڑا قریب اور پہنچے. وہ کہتے ہیں ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. اب چونکہ جس دنیا میں ہم آپ بول رہے ہیں، یہاں اب لوگ جو ہیں اردو ادب سے آگاہ، اب لوگ ہیں یہاں، وہ اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن بہت کم ہے. تو جس کی سمجھ میں نثر بھی نہیں آتا وہ نثر کیا سمجھے.
یہ کہنے والا کہتا ہے، شاعر کہہ رہا ہے، ہر نفس، نفس سانس، اس کی جمع انفاس آتی، اور ایک نفس ہے اس کی جمع نفوس آتی. یہ سانس کے بارے میں وہ کہتا ہے ہماری موت تو ہر سانس میں ہو رہی ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے. جو سانس نکل گئی اب کبھی واپس نہیں آئے گی، تو ہماری موت تو ہر سانس میں ہو رہی ہے. عمر گزر گئی، جو سانس نکل گئی اب کبھی واپس نہیں آئے. جو دن گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، جو رات گزر گئی وہ واپس نہیں آئے گا. تو سانس پر آ کے پہنچا، قریب پہنچا. ذرا سوچنے والے سوچتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں سوچتے، سب دنیا میں سوچتے ہیں. وہ کہتا ہے ہماری موت تو ہر سانس میں ہو رہی، جو سانس نکل گئی اس میں ہماری موت ہو گئی، ابھی کبھی واپس نہیں. سانس کی بات کیوں اس نے کی؟ اس لیے کی کہ قدرت کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی دنیا میں اتنی سانسیں لے گا، یہ لکھا ہوا ہے. جو سانس نکل گئی ختم ہو گئی، موت ہو گئی، اب نہیں ہے سانس. اچھا اسی لیے دنیا والے بھی بولتے ہیں، آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں آدمی نے آج آخری سانس لی، وہی لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اب لوگ بولتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں کچھ. کچھ دنیا میں آدمی اتنا لت پت ہو گیا ہے، اتنا گم ہو گیا ہے کہ اس سے باہر آنے کے لیے تیاری نہیں ہے. حالانکہ مومن دنیا میں گم ہونے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں گم ہونے کے لیے مومن نہیں آیا. ہاں کافی آیا دنیا میں گم ہے، مومن نہیں ہے. شاید اقبال کہہ رہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے. کافر کو پہچاننا ہے آپ کو تو سمجھ لو کہ صرف دنیا میں ہی گم ہے، بس اس کے سامنے یہی پاؤں تلے کی دنیا ہے، بس یہی دنیا اس کا اوڑھنا بھی ہے اور یہی اس کا بچھونا بھی ہے، یہی اس کی خوشی بھی ہے، یہی اس کا غم بھی ہے. اسی کے لیے روتا ہے اور اسی کے لیے ہنستا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے اور اسی کے لیے مرتا ہے. اب مجھے طول تو دینا نہیں ہے اس کو لفظوں سے، اس لیے کہ بہترین گفتگو وہ ہے جو مختصر ہو لیکن معنی خیز. خیر الکلام ما قل و دل، کہا گیا بہترین گفتگو ہے وہ ہے جو مختصر ہو لیکن معنی خیز. تو کہتا کافر کی یہ پہچان یہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق. مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا اس کے پیچھے چلی گئی، اس نے مومن کے اندر وہ گم ہے. مومن نہیں گم ہے، دنیا اس کے اندر گم ہے. بالفاظ دیگر وہ دنیا سے بے پرواہ ہے مومن، اس کی ساری فکر آخرت سے جا لگی ہے. یہ ہے مومن. جو صحابہ کی تعریف تھی کانو اسد فی الدنیا وارغب فی الاخرہ، وہ دنیا سے بہت بے پرواہ تھے. دنیا کا دونوں پڑی تھی، ڈھیروں ڈھیر پڑی تھی، بالکل بالکل بے پرواہ تھے. ان کی ساری فکر آخرت سے جا لگی. تو اب اگر اختصار میں ہم کہنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ کافر کی زندگی دنیا روحی ہے، مومن کی زندگی آخرت میں. جیتا دنیا میں ہے لیکن آنکھ آخرت میں کھولتا ہے. تو چلو شعر پورا کر دیں. وہ کہہ رہا ہے ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی. جب ہم سانس لے رہے ہیں تو ہر سانس میں ہماری میت ہو رہی ہے. تو اب پتا چل گیا کہ زندگی کیا ہے. زندگی نام ہے مر کے جیے جان، ہم مرتے بھی ہیں جیتے بھی ہیں. جو سانس نکل گئی وہ ہماری موت، جو سانس آ رہی ہے آکسیجن لے کے وہ ہماری زندگی. تو ہم مرتے بھی جا رہے ہیں اور جیتے بھی جا رہے ہیں. نہیں سمجھ میں؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ بہرے کانوں سے آپ سمجھ لو، آج ادھر ادھر سے بہت متوجہ رہنا پڑے گا. ہم مرتے بھی جا رہے ہیں جیتے بھی جا رہے ہیں. یہ کچھ اور قریب پہنچ گیا تعریف میں. بہت سے لوگوں نے اور بھی تعریف کی ہے. کچھ لوگوں نے اس طرح سے کہنا چاہا اسبیا بان عدم تاثر بازار وجود بتلاش کفن آمدہ الیاں چند. اس نہ ہونے والی دنیا سے اس ہونے والی دنیا میں کچھ ننگے اس لیے آ گئے ہیں کہ تاکہ اپنی کفن ڈھونڈیں. جو بھی پیدا ہوتا ہے ننگا ہی پیدا ہوتا ہے نا. کچھ لے کے آیا ہے کچھ بھی نہیں. جو بھی چاہے شاہ ہو چاہے گدا ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو چاہے فقیر ہو، کچھ بھی ہو، سب ننگے ہی آئے ماں کے پیٹ سے. یہ تو کپڑا یہاں آ کر کے ملتا ہے تھوڑا سا بچے کو، لیکن پورا نہیں ملتا. چڈی پٹی ملتی ہے سب. اب تو جوانوں کو بھی چڈی بنا کے گھماتے فیشن ہو گیا. تو کہا چند ننگے اس دنیا میں اس لیے آ گئے ہیں یہ اپنی کفن ڈھونڈ رہے ہیں. جس دن انہیں کفن ملا چل دیں گے. مرتے وقت مرنے کے بعد کفن پہنایا جاتا. تو ہم آئے تو تھے ننگے، یہاں سے لے کے آ جائے کفن کے سوا کچھ نہیں. اور کچھ بتائیے سب کو کوئی لے جاتا ہوں صرف کفن لے جاتا.
وہ بھی قسمت سے ملا تو کوئی درندہ کھا گیا تو کہاں کفن ملے گا, اور کہاں دفن ملے گا, اور کہاں جنازہ ملے گا. اللہ بچائے سب کو. کوئی ڈوب گیا, ڈوب کے مرتے ہیں, جہاز ڈوب گیا, پورا پورا عملہ ختم ہو جاتا, اور یہ آئے دن ہوتا رہتا. اس کو بیچارے کو کچھ نہیں, جو پہنا تھا وہی ہے, کفن بھی نہیں ملا, نہ اس کا کوئی جنازہ اٹھا. کچھ لوگ تو آرزو ہی کرتے ہیں ایسے ہی مرنے کی, کہیں ڈوب کے مر جائے گا. کچھ لوگ ایسی آرزو کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہنے والا, ہوئے مر کے ہم جو رسوا, ہوئے کیوں نہ کر کے دریا, نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا. کہا مرنے کے بعد جو ہماری رسوائی, بڑا لچا آدمی تھا, بڑا نیچ آدمی تھا, بڑا گڑا گزرا, بڑا وکیل آدمی تھا, بڑا مکھی چوس تھا. مرنے کے بعد سب برائی شروع ہو جاتی ہے. بڑا بےہودہ تھا, بڑا بے نمازی تھا. کہا یہ مرنے کے بعد جو دنیا میں رسوائی ہوتی ہے, سمجھ میں, تو اس سے اچھا ہے کہ ہم سمندر میں ڈوب جائیں, ہمارا نہ کہیں مزار ہو, نہ کہیں نام, نہ جنازہ اٹھے, نہ مزار. تو برائی کیا کریں گے, پورے چلو کچھ بھی کہیں سب. اب آئیے ہمارا دین کیا کہتا ہے. کہ تو اس شعرا نے تباہ آسمائی کی تھی, اور موت حیات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی. وہ پوری طرح کامیاب بھی نہیں ہوئے اور پوری طرح ناکام بھی نہیں ہوئے. کچھ سمجھایا ضرور انہوں نے. اصل میں دین سمجھاتا ہے آپ کا کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. ہمارے اندر جسم ہے, یہ جو آگ, پانی, مٹی, ہوا سے بنا ہوا, یہ جسم ہے. ہمیں اپنے جسم کی فکر تو بہت ہے, اس کا علاج بھی خوب کرتے ہیں. اپنے جسم کا کیا, روح کی بھی فکر ہے. تو ایک تو جسم ہے, دوسرے روح ہے. دو چیزوں کا نام جو ہے انسان اور زندگی ہے. دو چیزوں, یہ دو چیزوں یہاں بھی اتصال تو ہے جو پہلے شعر میں پڑھا تھا. جب روح اور جسم دونوں مل کے کام کرتا اب زندگی ہے. تو جسم یہیں بنا ہے, آگ یہاں ہے, پانی یہاں ہے, مٹی یہاں ہے, ہوا یہاں ہے. کوئی روح کا بھی کارخانہ ہے یہاں, بولو یار, کہیں روح کا بھی کارخانہ ہے کہ خرید کے لاؤ آپ. روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں, عالم امر سے. اس کو اللہ نے کہا ہو جا, ہو گئی بس, وہ کن سے ہے, وہ یہاں کی چیز نہیں ہے. یہ جسم یہی کی چیز ہے, اسی لیے یہیں رہ جاتا ہے قبر میں. اور روح یہاں کی نہیں ہے, جہاں سے ادھر چلی جاتی ہے. آئی بات سمجھ ہے, وہ عالم ارواح کی طرف چلی جاتی ہے. روح یہاں کی آئی ہی نہیں, یہاں کی نہیں ہے. اگر یہاں کی ہوتی روح تو ہر آدمی سب کچھ بیچ کے روح تو خریدتا ضرور, ہمیشہ جینے کے لیے. ہے ہی نہیں یہاں. اس لیے یہاں ہر چیز کا علاج ڈھونڈ لیا گیا, موت کا کوئی علاج نہیں. موت کا بھی کوئی علاج ہے نو, سب ہتھیار ڈال دیں. بات سمجھ, موت آگے سمجھ. دنیا والوں کے پاس ہر چیز کا علاج ہے موت کا, لیکن اللہ والوں کے پاس موت کا بھی علاج ہے. جن سے دور دور بھاگتے ہیں جلدی سے لوگ آ جاتے نہیں, جاتے تو اپنے نفع کے لیے جاتے ہیں کہ کوئی نسخہ بنا دیجیے امیر ہو جائے. بیٹا نہیں پیدا ہو رہا, بیٹا پیدا ہو جائے, سب مطلب سے ادھر ادھر کے سب کاروبار مدیم ہو رہا ہے, زورکار ہو جائے, سب بس اس لیے جاتے ہیں. کوئی دین سیکھنے کو تھوڑی گیا. نو نو نو, یہ سب چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. اللہ والوں کے پاس ہے یہ چیز. اور جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ, اگر میں پوچھوں کہ بقرہ کے معنی کیا ہے, یہ با, قوف اور را اور گول ہے جس کو تاج مدبرہ کہتے ہیں. بقرہ کے معنی گائے. جیسے قرآن آپ بولتے پڑھتے سورہ بقرہ ہی آتا ہے نا, بہت بڑی سورہ ہے. بقرہ کے معنی گائے. بنی اسرائیل میں مرڈر ہو گیا تھا, اور بھتیجوں نے اپنے چچا کو مار ڈالا, اور مارا اس لیے کہ اس کے مال پر قابض ہو جائے. اسی لیے ہوتا ہے, مال پہ قبضہ کرنے کے لیے مرڈر ہوتا ہے, زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور حسن و جمال پہ قابو پانے کے لیے مرڈر ہوتا ہے. چلو سر, تو ایک مرڈر ہو گیا تھا, تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. یہ قرآن سے اسی لیے دلیل لا رہا ہوں کہ بھاگ نہ سکے ہمارا جو مخالف ہے, اس سنی کے پاس کچھ نہیں, سب میرے پاس ہے. واہ 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 واہ, ان کو ناز ہے کہ سنی جو ہے کچھ نہیں جانتا, صرف نظر و نیاز کرنا جانتا ہے, اور اجمیر شریف جاتا ہے اور بغداد شریف جاتا ہے, سنی ہو گیا, کیا ڈھول تماشا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سنی میں بات سنی ایسے ہے کہ وہ دامن نچوڑے تو آپ وضو کریں گے اس سے. آپ کے چکر میں ہے, آپ کی فکر میں. اچھا, اسی بات کو ایک شاعر نے کہا بہت اچھا, کر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. ارے تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو. ایسا نہیں ہے بابا. سنیت کیا ہے, یہ ضرور ہے کہ اس میں بہت کچھ جمود اور تعطل ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں, لیکن سب دھان 22 پسیری نہیں ہے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، کہنے لگے بتائیے قاتل کون ہے؟ اب وہ شریعت بتانے آئے تھے کہ قاتل بتانے آئے تھے؟ بتائیے صاحب. حضرت کلیم جو ہیں شریعت بتانے آئے تھے کہ قاتل بتانے آئے تھے؟ لیکن قوم جانتی تھی کہ انبیاء سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کا آج تم انکار کر رہے تھے بھاگے پھر رہے ہو. اب تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے قاتل کون ہے؟ تو انبیاء ہر معاملے میں خدا کی طرف رجوع کرتے فوراً، بلکہ ہر وقت اسی کے پاس رہتے ہیں. جب ان کو مخاطب کرو نا تب تمہاری طرف آ جاتے ہیں. یہی یہاں بھی فوراً کلیم نے رجوع کیا اپنے مولا کی طرف. یہ سب کہہ رہے ہیں قاتل مجھ سے پوچھ رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں تو تم ان سے کہہ دو گائے ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو. تو کہنے لگے واہ صاحب واہ، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ قاتل کون ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. کیا تو کہ اس میں کیا تو کہ آپ کو قاتل بتانا چاہیے، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو. تو گویا ہم تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ مذاق کر رہے ہو. تو نبی نے کہا پیغمبر مذاق نہیں کرتا. جب انہوں نے کہا تھا تخذونا ہزوا، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ نو پیغمبر مذاق اڑانے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کے منہ سے جو بات نکلتی مذاق نہیں، وہ مسئلہ ہے. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ مسئلے کا حل ہے. تو سمجھ میں کہا گائے ذبح کرو. اب گائے تو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، اتنا ہیلا حوالہ کیا. کہا پھر تو گائے میری سمجھ نہیں آتی کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونا چاہیے، اس کا سن و سال کیا ہونا چاہیے. اب کرنا تو چاہتے ہی نہیں تھے، وہ گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے، گائے نہیں ذبح کرنا. لیکن جب یہ برابر پوچھتے رہے کہ ابھی بھی گائے سمجھ میں نہیں تھی، ان کو کھایا جاتا رہا. لیکن بعد میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم گائے کو سمجھ لیں گے. انشاءاللہ لگا دیا، انشاءاللہ. بس پھر جب اللہ کا نام لے لیا تو اللہ نے مسئلہ حل کر دیا. پھر تو گائے ان کو سمجھا دی گئی کہ گائے ایسی ہونی چاہیے. آج بھی دنیا میں بے پناہ گائے ہیں. بھینس تو صرف ہماری انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے وغیرہ وغیرہ، بقیہ سب جگہ گائے ہے. لیکن یہ اتنی مہنگی گائے ہمیں تاریخ میں ملتی نہیں، بہت مہنگی ہو گئی وہ گائے. وہ بڑا قصہ ہے، بڑی مہنگی گائے. جو گائے تھی صاحب، اس یتیم بچے نے کہا کہ یہ سونا بھر کر کے اس کے کھال میں ہم گائے بیچیں گے. سونا، اب آج کل سونا کہاں ہے؟ زمین پر ہے؟ نو نو نو. آج کل سونا زمین پر ہے کیا؟ نہیں، سب آسمان. 1 تولہ اور 1 لاکھ کے اوپر. اور مزے کی بات ہے، کوئی پڑا کرنے والا بھی نہیں ہے. اس کا کچھ غریب کی جان پر بنی ہے. اب کسی کو ایک انگوٹھی بھی سونے کا نہیں دے سکتا کوئی. اور وہ کہہ رہے کہ سونا اس کے کھال بھر کے سونا چاہیے تب بیچو گا گائے. اور اس کو بتا دیا گیا تھا پہلے سے کہ اس قسم کی گائے ہے ہی نہیں، صرف تیرے پاس ہے جو بتائی گئی. تو اللہ یتیموں پر کتنا مہربان ہے. ہماری نہ مہربانی صرف یہ ہے کہ صرف اس کے سر پہ ہاتھ پھراتے جو بال ہے وہ بھی نکال دیں، پیسہ ایک کو نہیں دیں گے. ہمیں ایسا ہاتھ پھرانے کو نہیں، کیونکہ اس کے سر پہ جو بال ہے وہ بھی نہیں. سر پھرانے کا سر ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھراؤ، یعنی اس کو ایسے پالو جیسے اپنے بچوں کو پالتے ہو. اس کو سایہ دو، سہارا دو. حدیث پاک میں ہے. مل گئی گائے، وہ مجبور سے دینے کے لیے دیا سونا بھر کر کے اس کے کھال. پہلے 1 مردہ تھا نا، اب 2 مردہ ہو گئے. اب لوگ ابھی بھی حیرت ہے کہ ہم پوچھتے ہیں قاتل کون ہے، تو یہ گائے. اور جب زندہ گائے لائے تو اس کو بھی جمع کرا دیا، وہ بھی مر گئی. پہلے 1 مردہ تھا، اب تو 2 مردے ہو گئے. کبھی کبھی ان اللہ والوں کی بات سمجھنے کی کوشش. آپ کی نادانی یہی ہے کہ تم اللہ والوں کی بات نہیں سمجھ سکتے، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہو. بھاڑ کی طرح سے منہ کھلا ہوا ہے، جو باتیں بکتے رہتے ہو. منہ بند کرو. اب دونوں مردہ ہیں، گائے بھی مردہ اور مردہ تو پہلے سے تھا جس کو بھتیجوں نے مار ڈالا تھا. کہا بھائی اب تو گائے بھی مر گئی، اب تو 2 مردہ ہو گئے، اب کیا کریں؟ مسئلے سے کہا اب مردے سے مردے کو مارو. یہ مردہ گائے اس کے بعض حصے کو لے کر کے اس مردے کو دیکھو، مرے کے اوپر بھی مارو. مجبور ہے، پیغمبر کا آرڈر ہے. مارا گائے سے کی بات، فوراً مردہ زندہ ہو گیا. مائنس مائنس پلس، گائے بھی مائنس مار گئی ہے، آدمی بھی مارا وہ بھی مائنس. میتھمیٹک کا قانون مائنس مائنس پلس ہو گیا زندگی کا. یہ اللہ والے اس طرح کی زندہ ہو گیا اور بتایا میرے بھتیجوں نے مارا ہے اور پھر مر گیا. یہ اللہ والوں کی شان ہے. چلو اب تو شروع کیا، ہمارے اندر نہ جان ہے نہ جان، نہ آپ کو تابع سماعت ہے نہ آپ کو زیادہ سمجھ بوجھ ہے اس بات کی. بس بات دیتے ہو ایسے ہی سارے ثواب کرتے ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.